سر آپ نے جو وٹ کی کشیدہ صورتحال ہے، آپ لوگوں نے بھی ایک اہم کردار ادا کیا، آپ بھی ثالثین میں سے ہیں۔ نواب صاحب کی سربراہی میں، چیف آف سراوان کی سربراہی میں آپ نے 2 دفعہ جو ہیں وٹ کا وزٹ کیا اور دونوں فریقین سے ملے، کافی کوشش کی، لیکن گزشتہ دنوں جب ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تو اس میں وٹ کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا، تو یہ کہا گیا فیصلے میں کہ جو فریقین ہیں ان کو 4 دن کی مہلت دی جائے گی کہ وہ 8 جون والی پوزیشن میں چلے جائیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ تھریٹ ہے، دھمکی ہے کہ اگر وہ 4 دن میں یہ صورتحال کنٹرول نہیں کریں گے تو ایک آپریشن ہوگا اور یہ کس حد تک خطرناک ہوگا؟ تو آپ سمجھتے ہیں یہ ہونی چاہیے بلوچستان کے ان حالات کے تناظر میں؟ مجھے اگر تھوڑا آپ اجازت دیں، میں تاریخ کیا اور حقائق پس منظر میں جانا چاہتا ہوں۔ بات یہ کہ جب ہم اپنے وطن کے معاملات کا اختیار رکھتے تھے تو جرگہ مؤثر تھا، بااثر تھا اور وہ قانون کی حیثیت رکھتا تھا اور مسائل حل ہوتے تھے، کیونکہ ہمیں وطن اور قوم چاہیے تھا۔ اب قانون اور عدالت اور تھانے دار تنخواہ والے ہیں، ان کو یقیناً ماڈل ٹاؤن میں کوئی بنگلہ چاہیے، تو ان کے لیے یہ فائدہ مند ہے کہ فساد ہو۔ ایک تو بات میں آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں۔ پھر ہمارے جس ریاست میں ہم رہتے ہیں اس نے کوئی ادارہ چھوڑا ہی نہیں ہے پارلیمنٹ سمیت کہ وہ ادارہ اپنے اصول، روایت، قانون، رولز آف بزنس کے مطابق چلے۔ تو ہمارے قبائلی جو ادارے تھے، جس کو ہم جرگہ کہتے ہیں، جس کو رسم رواج روایت کرتے ہیں، اس کو بھی ریاست میں اپنے طاقت کے ذریعے کھنڈرات بنایا ہے، ایسا کھنڈرات جیسے آج اسرائیل غزہ پہ بمباری کر رہا ہے، کیونکہ ان کو وسائل سے دلچسپی ہے، مسائل سے دلچسپی نہیں ہے۔ اب ہم دوسرے پہلو پہ آتے ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ جعلی پارٹیاں، جعلی قبائلی قیادت، اس پہ مکمل طور پہ ریاست کا ہاتھ ہے اور جعلی قبائلی قیادت بناتے ہیں، جن کا نہ تجربہ ہے نہ سنجیدگی ہے کہ صوبے کے مسائل کو حل کریں۔ اسی لیے پورے صوبے کے طول و عرض میں فسادات ہیں اور ریاست اس میں دلچسپی نہیں رکھ رہا۔ اب جب بھٹ کا واقعہ ہوا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہر فرد کا خون قیمتی ہے، اس سرزمین کے لوگوں کا ہماری اہمیت رکھتا ہے۔ میں اور نواب اسلم صاحب ہم گئے، دونوں فریقوں سے ملے اور ایک باقاعدہ جنگ بندی کی، اختیار کا طلبگار تھے تاکہ ہم مختلف امور کو دیکھیں اور ہماری روایت کے مطابق انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ہم اس کو ہمیشہ کے لیے حل کریں۔ اس کے بعد ایک جنگ شروع ہوئی اور بہت قیمتی جانیں ضائع ہوئی، لوگوں کو خون بہا، جو ہمارے لیے بہت ہی افسوس کا مقام ہے، کیونکہ اس وقت ریاست میں ایسے لوگ حکومت میں لایا ہے جن کے میں یہ فساد ہے، وہ کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں تو شاید دلچسپی اور سنجیدگی نہیں رکھتے۔ اب اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ایک ثالثی جرگہ قائم ہوگا اور یہ میٹنگ کب ہوگا ہم کو 2-4 دن پہلے بتائیں۔ ایک میٹنگ کا تو اچانک ہی پتہ چلا، رات کے ٹائم پتہ چلا، اگلے دن فوجدار میں۔ یقیناً ہمارے اپنے کام بھی ہوتے ہیں اور اداروں کو یہ چاہیے تھا ہمیں کم از کم ٹائم دیتے تاکہ ہم فوجدار پہنچتے، ایک دن لگتا ہے اس میں ہم اپنے باقی کام کو امور کو چھوڑ کے، مگر اچانک ہی ہوا۔ اس کے بعد ابھی ہم انتظار میں تھے کہ کمشنر فوجدار جو خلا ڈویژن وہ ہمیں اطلاع دے گا، تو ہمارے اس نوٹیفیکیشن کے بعد ایپیکس کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ مورچے ختم کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے اور ان کا ٹارگٹ کچھ اور ہے، کیونکہ وہ روکنا نہیں چاہتے ہیں۔ جب ہمیں نوٹیفائی ہی ریاست نے کیا ہے جتنے ممبر کے لیے، تو پھر یہ ضرورت یہ تھا کہ ایپیکس کمیٹی یا جرگہ ممبر سے پوچھتا یا پھر ہمیں ٹائم دیتا، فرصت دیتا تاکہ ہم نے معاملے کو طے کریں۔ اب جرگہ ممبر ثالثیان کو رکھتے ہیں اور فیصلہ ایپیکس کمیٹی کرتا ہے۔ یہ جو دوغلا پالیسی ہے اس ریاست کا،
یہ کم از کم ہمارے سرزمین کے لیے بہت ہی خطرناک ہے، اور اس خطرناک سچویشن میں وہ جو اونٹ پالا ہے وہ اس آئندہ آنے والے دنوں کے ہر نقصان کے ذمہ دار ہوں گے۔